کسی نے بھی اس کو معمول کا کوئی فیصلہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے رات گئے تک مشاورت ہوتی رہی اور ڈفرینٹ پرائسنگ کے جو طریقہ کار تھے ان پہ گفتگو چلتی رہی، اور پھر بالآخر ملکی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی معاشی استقامت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ تھا کیا جی؟ اس فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے کر گئے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے تو جو گفتگو وہ کر گئے، جو آئی ایم ایف کے ویب سائٹ کے اوپر لگی بدی ہے، پڑی ہے، کوئی بھی شخص جا کے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر سے چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیا معاہدہ ہے جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت کر کے گئی، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک اعلان کر کے گئے کہ آج کے بعد پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی اور پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے گی، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ جون تک یہ قیمت نہیں بڑھے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے فیصلے کی نوعیت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ آپ کو یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے جیب سے کاغذ لہرایا تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا، بارودی سرنگ بچھا دی۔ کسی کابینہ کے فیصلے میں نہیں لکھا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ کسی ای سی سی کی میٹنگ کے اندر سائن نہیں ہوئے کہ جو خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے، جلوس میں کھڑے ہو کے فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کسی بھی جگہ پہ تحریر ہوا ہو، اس کو بجٹ کیا ہو، نہ وہ حکومت پاکستان کے بجٹ میں تھا، نہ وہ کابینہ کے فیصلوں میں تھا، نہ وہ ای سی سی میں کبھی آیا۔ تو یہ ایک سیاسی اعلان تھا جس کا وہ کر گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیاسی اعلان کی قیمت کیا تھی۔ جو 250 ارب سے زیادہ ہم نے پیسے 2-3 مہینے کے اندر ادا کیے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں صرف کل رات کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ 1 مہینہ اگر ہم یہ قیمت نہیں بڑھاتے، 1 مہینہ، تو اس کی قیمت 100 ارب سے لے کے 120 ارب روپے تھی۔ 1 مہینہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائیں تو سرکاری خزانے پہ جو بوجھ ہے وہ 100 ارب سے 120 ارب روپے کا تھا۔ اب اس کو اگر آپ 12 سے ضرب دے دیں تو یہ 1200 سے 1500 ارب کا بوجھ تھا جو عوام کی جیب پہ پڑنا تھا۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں خزانے پہ پڑنا تھا تو خزانہ صرف ٹیکس ہے، ٹیکس تو آپ لوگ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں میں سے 1200 سے 1500 ارب نکال کے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہوئے تھے، اور اس کو یکساں بانٹ دیا جائے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے بڑی موٹر گاڑی والوں کو اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق میں اور برکت ڈالے، مگر ان کو بھی یہ سب پیسے جو ہیں اسی طرح بانٹ دیے جائیں جیسے غریب آدمی کو بانٹے جائیں۔ اس کا ذرا موازنہ کریے کہ 1200 سے 1500 ارب کا فیصلہ تھا جو خان صاحب کر کے گئے تھے تیل کی قیمت نہ بڑھانے کا 1 سال کا، اور ہماری جو پورا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 1500 ارب ہے۔ پورے سال کا ڈیفنس کا بجٹ 1536 ارب ہے، اور یہ فیصلہ جو خان صاحب سیاسی طور پہ کاغذ لہرا کے اس کی سب سے 1500 ارب کی وفاقی حکومت چلانے کا جن کو اوپر قیمت کی 1200 سے 1500 ارب۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بارودی سرنگ تھی جو پاکستان کو تباہی کی طرف، معاشی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے بچھائی گئی تھی، اور اس سرنگ کو صاف کرنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم بھی وہی کرتے جو پچھلی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم سے نہیں ان سے پوچھیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا، خواجہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، باقی بھی ہمارے تمام الحاقی جماعتیں کہہ رہی کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، عوام کی مرضی سے آئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں، تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم سخت فیصلہ کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور پھر معاشی ریلیف بھی لوگوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ مہینوں میں فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کچھ مشکل فیصلے کیے ہیں، اس کے لیے
8 کروڑ 80 ملین 8 کروڑ لوگوں کے لیے سہولت کا انتظام کیا گیا ہے، ماہانہ سہولت کا، کہ یہ جو ایک طرف تھوڑی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو 8 کروڑ کل پاکستان کے لوگ ہیں 22 کروڑ، ان میں سے 8 یعنی تقریباً 40% پاکستان کے لوگوں کو BISP پروگرام کے ذریعے ہر مہینے پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس تو موٹر گاڑی نہیں ہے۔ یہ جو جن لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ 35,000 سے 40,000 تک کماتے ہیں ماہانہ۔ تو ہم نے جو انالیسس کیا تو پتہ چلا تقریباً 20% لوگوں کے پاس ان میں سے ان گروپس میں موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں تو بالکل نہیں تھیں، موٹر سائیکلیں تھیں۔ پھر ہمارے گمان میں آیا کہ اگر اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی تو لوگوں کے پاس وہ پیسے دیے جائیں کہ جس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے وہ ان کو کھانے کے لیے استعمال کرے مہنگائی کے، جس نے بجلی دینی ہے، جو گھر سے 35 میل دور ہے وہ پیٹرول یا پبلک یہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں استعمال کرے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول پمپ کی سبسڈی جو ہر ایک کو وہی موٹر گاڑی اور وہ تفریح بہرحال ہو چکی، اس کے بجائے ہر ایک کو یہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق یہ پیسے خرچے۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ اس طرح کے بہت سے اور پروگرام آنے والے وقت میں آئیں گے۔ اس پروگرام کو ہم مضبوط کریں گے، غریب آدمی کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ پھر بھی مشکل ہے، اس کا بوجھ پھر بھی عوام پر پڑا ہے، غریب آدمی پر بھی پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے صرف اس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی استقامت کے ساتھ مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس مشکل مرحلے سے نکالیں گے اور ترقی کے سفر کو لے کر چلیں گے۔